بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فہجرته إلى ما هاجر إليه۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ لہٰذا اگر ہجرت جیسا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوا تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معتبر ہوگی، لیکن اگر کسی نے ہجرت جیسا بڑا عمل دنیا کے لیے کیا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے مقصد سے کیا تو اس کی ہجرت اسی میں ہی شمار کی جائے گی۔ حدیث پاک کا یہ جو درس ہے یہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ سلسلہ اور یہ صدقہ جاریہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی مشہور حدیث ہے اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ پھر بالخصوص آج جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے تو ہر ساتھی کو اس بات کا دھیان اور استحضار رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں عمل کی قیمت اس وقت بنتی ہے جب انسان کی نیت درست ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ بہت بڑا عمل وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے، اور بعض دفعہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں بڑی حیثیت اور قیمت اختیار کر لیتا ہے نیت کے درستگی کی وجہ سے۔ تو اب اگر کوئی شخص کوئی بہت بڑا عمل بھی کرے لیکن نیت فاسد ہو، جیسے اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت وہ عمل تھا جو کلمہ طیبہ کے بعد اس وقت سب سے بڑا عمل، لیکن ایک شخص نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ وہاں ایک عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ چلے لوگ جا رہے ہیں میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن وہاں جا کر ایک کیا ہوگا کہ اس عورت کو نکاح کا پیغام دے کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی ہے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے اس کی ہجرت تو معتبر ہے، لیکن جس نے ہجرت اس لیے کی کہ یہاں آ کر یہاں کی عورت سے نکاح کر لوں تو پھر اس کی ہجرت اس عورت کے لیے ہوئی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، آج جتنے اعمال ہم کرتے ہیں چاہے وہ ہماری نظر کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوں، لیکن یقین کریں اگر نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے وہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے حدیث پاک میں تشبیہ دی کہ جس نے کھجور کا دانہ بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیا اس کا اجر قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو رمضان جیسا بڑا عمل، تلاوت جیسا بڑا عمل، کسی کو افطار کرانے جیسا بڑا عمل، صدقہ انفاق جیسا بڑا عمل، ذکر تسبیحات جیسے بڑے اعمال چونکہ عام طور پہ ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو یہ سمجھو یا کسی کو بتا دو کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے اپنی بڑی حفاظت ضروری ہے، ہماری نیت خالص بھی ہو اور وہ ریاکاری سے، نمود سے، شہرت سے، کسی کو بتانے سے بالکل پاک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک